غریبی سے تنگ آ کر انسان اکثر وہ کر جاتا ہے جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے غریبی سے تنگ آ کر اپنے ہی باپ کے سامنے وہ حرکت کر دی کہ آپ سن کر کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ جوان ہوتی بیٹی نے اپنے ہی باپ کے سامنے اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ آخر تک ضرور سنیے گا۔ ابا کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے کالج میں بیٹی کہہ کر نہ پکارا کرو۔ اگر کسی دن میری دوستوں کو شک ہو گیا تو میں مشکل میں پڑ جاؤں گی۔ سب کی نظروں میں میری کیا حیثیت رہ جائے گی؟ سب مجھے امیر سمجھتی ہیں۔ قندیل سارے گھر میں غصے سے دندناتی ہوئی پھر رہی تھی۔ بیٹی، میں تو کالج میں سب کو ہی بیٹی کہہ کر پکارتا ہوں۔ جتنی بھی بچیاں مجھ سے رول سموسے خریدنے آتی ہیں میں سب کو ہی بیٹی کہتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بات تمہیں اتنی بری لگ جائے گی۔ قندیل کا باپ اسے نرمی اور پیار سے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیونکہ قندیل اس کی اکلوتی بیٹی تھی اس لیے تو اس کا نام قندیل رکھا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی کی واحد امید اور روشنی ہے۔ لیکن قندیل کو اپنے باپ کے پیشے پر بڑی ہی شرم محسوس ہوتی تھی، اور اب بھی اسی بات پر وہ پچھلے 1 گھنٹے سے غصے میں تھی کہ قندیل کے باپ نے اسے کالج میں بیٹی کہہ کر کیوں پکارا تھا۔ اسے یہ خوف تھا کہ کہیں اس کے دوستوں کو اس بات کا علم نہ ہو جائے کہ قندیل کا باپ ایک رول سموسے بیچنے والا مزدور سا آدمی ہے۔ اس کی ساری دوستیں اچھے گھرانوں سے تھیں، اس لیے اس نے بھی اپنی دوستوں کے سامنے یوں شو کروایا تھا جیسے اس کا باپ کسی بہت بڑی کمپنی میں کسی اچھے عہدے پر ہو۔ دوستوں کے آگے وہ خوب شو آف کیا کرتی تھی۔ اس لیے آج جب اس کے باپ نے سموسے پکڑاتے وقت اسے بیٹی کہہ کر پیسے واپس کیے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ کالج میں تو اس نے بڑی مشکل سے اپنے غصے اور اپنے تاثرات پر قابو پایا تھا، لیکن گھر واپس آتے ہی وہ سارے گھر میں شور مچانے لگی تھی، اور اب جب اس کا باپ واپس آیا تو وہ اس سے بھی وہی غصہ کرنے لگی کہ آپ نے مجھے بیٹی کہہ کر کیوں پکارا تھا؟ کتنی دفعہ آپ کو منع کیا ہے کہ مجھے بیٹی نہ کہا کریں؟ قندیل کی ماں غصے میں کہنے لگی، تم کلیم کی بیٹی ہو تو وہ تمہیں بیٹی کہہ کر ہی پکارے گا نا۔ اس کی ماں کو اس کا یہ رویہ بالکل برداشت نہ ہوتا تھا۔ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی اور جانتی تھی کہ اس کا شوہر بیٹی کی خاطر کس قدر محنت کرتا ہے۔ کلیم نے جب بیوی کو بھی غصے میں دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگا کہ خاموش ہو جاؤ، لیکن اس کی بیوی کو برداشت نہ ہوا۔ وہ غصے میں قندیل سے کہنے لگی، اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ اگر اپنے باپ پر اور مجھ پر اتنی ہی شرم آتی ہے تو ہم سے رشتہ کیوں نہیں ختم کر لیتی؟ جاؤ اور اپنے بل بوتے پر کچھ کرو، ہمارے گھر میں رہ کر ہم سے ہی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلیم نے یہ سنا تو بیوی پر ہی غصہ ہو گیا کہ ایسی باتیں کرتی ہے نیک بخت، بیٹی ہے تمہاری اکلوتی اولاد ہے، اس کی خاطر تو میں اتنی محنت کرتا ہوں۔ ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کر میں نے اسے شہر کے کالج میں داخلہ دلوایا ہے تاکہ وہ آگے پڑھ لکھ کر کچھ بن سکے، اور تم مجھ سے کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ کلیم صاحب نے پھر سے بیٹی کی حمایت کی تو فرحانہ صاحبہ بول پڑی، دیکھیں کلیم صاحب، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ پہلے اس نے آپ کی پہچان چھپائی تب میں نے کچھ نہ کہا، لیکن آج یہ جس لہجے میں آپ سے بات کر رہی ہے یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یقین نہیں آتا اس نے میری کوکھ سے جنم لیا ہے، کیا غریب کیا امیر، وہ بھی محنت کرتے ہیں اور آپ بھی محنت کرتے ہیں، اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ رول سموسے بیچنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، آپ انتہائی محنت سے حلال کا رزق کماتے ہیں۔ اسے تو اپنے باپ پر فخر ہونا چاہیے جس نے اس کے کام سے اسے پڑھا لکھا کر بڑا کیا اور آج اتنے بڑے کالج میں اس کا داخلہ بھی کروایا ہے۔ اسے اپنے رب کا اور پھر آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن یہ ناشکری کی انتہاؤں پر پہنچ چکی ہے۔ فرحانہ بیگم کو بیٹی کی سوچ سمجھ نہیں آتی تھی اور بیٹی کو ماں باپ کی حیثیت برداشت نہیں ہوتی تھی۔ یہی جھگڑا کافی عرصے سے اس گھر کے اندر چل رہا تھا۔ اب بھی کلیم صاحب نے تھک ہار کر بیوی کو ہی سمجھایا تھا کہ بیٹی جوان ہو رہی ہے، اس طرح سے گھر سے جانے کا نہ کہا کرو۔ خدا نہ خواستہ کسی دن غصے میں نکل گئی تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری تو عزت ہی ختم ہو جائے گی، اور پھر ویسے بھی قندیل کے بغیر ہم کہاں زندہ رہ سکتے ہیں؟ اسے دیکھے بغیر کہاں میری آنکھوں کو ٹھنڈک پڑتی ہے۔ یہ کہہ کر کریم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اکلوتی بیٹی، میں ان کی جان بستی تھی۔ انہوں نے قندیل کی پیدائش سے لے کر اب تک بہت محنت کی تھی، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے وجود تک کو گروی رکھ دیتے۔ قندیل نے ایک دفعہ ان سے میک اپ کی فرمائش کی تو 2 راتوں تک وہ گھر نہ لوٹے، بلکہ ایک ہوٹل میں ساری رات برتن دھوتے رہے
اور پھر جو پیسے ملے اس سے انہوں نے قندیل کو اس کی پسند کا میک اپ لا کر دیا تھا۔ اس دن فرحانہ بیگم کو احساس ہوا تھا کہ کریم صاحب بیٹی کی محبت میں کس قدر دیوانے ہیں، لیکن آج جب بیٹی کو وہ یوں شوہر کی ناقدری کرتے دیکھتی تو ان کا دل غصے سے اور غم سے بھر جاتا۔ آج بھی انہیں یہ بات بہت بری لگی تھی کہ قندیل نے کس طرح اپنے باپ کی حیثیت کو دو کوڑی کا جتایا تھا۔ ان کا بس چلتا تو وہ قندیل کے منہ پر ایک تماچا جڑ دیتی، لیکن جانتی تھی کہ ان کی اس حرکت کے بعد کریم صاحب انہیں کبھی معاف نہ کرتے، بس اسی لیے وہ صرف چیخ چلا کر رہ گئی تھی۔ قندیل بھی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ اندر سے اس کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ اب بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ابا جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میری دوستوں کو پتہ چلے کہ میں ان کی بیٹی ہوں، اور اس کے بعد میری دوستیں میرا خوب مذاق اڑائیں۔ کلیم صاحب خاموشی سے بیٹی کی آوازوں سے سن رہے تھے اور بے بسی سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خدا سے دعا مانگنے لگے کہ ان کی بیٹی کو کبھی ان کی وجہ سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ساری رات دونوں میاں بیوی نے جاگتے ہوئے گزار دی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے منہ پھیر کر لیٹے ہوئے تھے، لیکن اپنی اپنی جگہوں پر دونوں ہی جاگ رہے تھے۔ سوچوں نے دونوں کو گھیر رکھا تھا۔ فرحانہ بیگم کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کس طرح بیٹی کو سمجھائیں کہ اس طرح اپنے باپ کی حیثیت کو دھتکارا نہ کرے، اور کلیم صاحب سوچ رہے تھے کہ کس طرح وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا مستقبل تیار کریں، ایسا کون سا کام کریں جو اس کی ہر خواہش اور فرمائش کو پورا کر سکیں۔ کچھ ہی دیر بعد فرحانہ بیگم تو سو گئی تھی، لیکن کلیم صاحب اٹھ کر سارے گھر میں ٹہلنے لگے تھے۔ ٹہلتے ٹہلتے بیٹی کے کمرے کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے انہیں سسکیوں کی آواز آنے لگی، جس سے سن کر ان کا دل مزید غم سے بھر گیا۔ وہ ایسے ہی چھت پر چلے گئے، کھلی ہوا میں بیٹھ کر سانس لینے لگے۔ قندیل کے آنسو ان کی برداشت سے باہر تھے۔ وہ بس آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹی کے لیے دعائیں کرتے چلے گئے۔ آنکھوں میں ماضی کے پل آ کر ٹھہر گئے۔ جب فرحانہ بیگم ان کی بیوی بن کر ان کے گھر آئی تھی تب بھی وہ یہی کام کرتے تھے، بس اس وقت ان کی ریڑھی چھوٹی تھی اور اب وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ریڑھی بڑی ہو چکی تھی۔ کالج کے اندر باقاعدہ انہیں ایک بہت بڑی جگہ ملی جس میں وہ اپنے رول سموسے فروخت کر کے اچھا خاصا منافع کما لیا کرتے تھے۔ ان کی شادی کے بعد فرحانہ بیگم نے بہت ساتھ دیا تھا۔ ہر مشکل میں وہ شانہ بشانہ کھڑی رہتی، لیکن شادی کے 4 سال گزر جانے کے باوجود بھی دونوں ہی اولاد کی خوشی سے محروم تھے، اور یہی بات کلیم صاحب کو بہت زیادہ چبھتی تھی۔ ان دنوں میاں بیوی نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا تھا، لیکن کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جس کے لیے علاج کی ضرورت درکار ہوتی۔ بس خدا کی طرف سے ہی دیر تھی، اور پھر دونوں میاں بیوی ہر وقت ہاتھ پھیلائے جولی اٹھائے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے کہ کس طرح ان کی گود بھر جائے۔ مزید 4 سال اور گزر گئے، لیکن ان کی گود میں اولاد نہ ہوئی۔ دونوں ہی بہت زیادہ تڑپنے لگے، اور پھر 9ویں سال میں جا کر انہیں خوشخبری ملی۔ کلیم صاحب نے تو فرحانہ بیگم کو بستر سے پاؤں تک نیچے رکھنے نہ دیا۔ ساری جمع پونجی لگا کر ایک بہت بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں بیوی کا نام لکھوایا تاکہ ڈیلیوری کے وقت کوئی پیچیدگی اور پریشانی نہ ہو۔ اور پھر 9 مہینے بعد ان کے گھر ایک ننھی سی کلی نے جنم لیا، جسے دیکھتے ہی کلیم صاحب نے اس کا نام قندیل رکھ دیا۔ وہ قندیل جو ان کی اندھیری زندگی کو پوری طرح روشن کر گئی تھی۔ قندیل کی پیدائش پر کلیم صاحب اس قدر خوش تھے کہ انہوں نے پورے علاقے میں مٹھائی تقسیم کی تھی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ بیٹی کی پیدائش پر وہ اتنا خوش کیسے ہیں، لیکن کلیم صاحب کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے پاس بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا۔ وہ تو بس اولاد ہو جانے پر ہی خدا کے بہت زیادہ شکر گزار تھے۔ پھر جب بیٹی کو پالنے پوسنے کی باری آئی تو انہوں نے ہر اچھی سے اچھی چیز قندیل کے لیے خریدی، اسے کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہونے دی۔ وہ جس کھلونے کی فرمائش کرتی وہ فوراً اسے دلا دیتے۔ جس کپڑے پر ہاتھ رکھتی وہی کپڑا قندیل کی الماری کی زینت بن جاتا۔ انہوں نے اس کا داخلہ ایک بہت بڑے اسکول میں کروایا تھا۔ اس کے لیے کلیم صاحب کو کچھ عرصے تک بہت زیادہ محنت کرنی پڑی تھی، کیونکہ ایڈمیشن فیس بہت زیادہ تھی، لیکن کلیم صاحب نے ہار نہ مانی، بلکہ بیٹی کی خاطر وہ اپنی جان سے بڑھ کر محنت کرتے رہے۔ لیکن جیسے جیسے قندیل بڑی ہوتی گئی اس کے اندر ایک عجیب سی احساس کمتری نے جنم لے لیا۔ وہ اکثر اپنی ماں کو بھی اسکول آنے سے منع کر دیتی اور کہتی کہ آپ مجھے نہ لینے آیا کریں، میں خود واپس آ جاؤں گی۔ اپنی ماں کا بوسیدہ لباس اور ٹوٹی ہوئی چپل اسے بہت ناگوار گزرتی تھی، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اسے اچھے کپڑے پہنانے کے لیے اس کے ماں باپ پھٹے پرانے لباس میں گھومتے ہیں۔ کبھی اس کا باپ کسی کام سے اسکول کے قریب بھی آ جاتا تو اپنے باپ کو دیکھ کر منہ چھپا لیتی، ان کے پاس نہ جاتی کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ میرا باپ ہے۔ اور بس اسی احساس کمتری کے ساتھ وہ بڑی ہوتی چلی گئی۔
فرحانہ بیگم نے اس بات کو کافی عرصے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا۔ وہ اکثر شوہر سے کہتی کہ ہمیں ہماری بیٹی کو بتانا چاہیے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ماں باپ اور رشتے بھی بہت خاص ہوتے ہیں۔ لیکن کلیم صاحب یہ کہہ کر فرحانہ بیگم کو خاموش کروا دیتے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود سمجھ جائے گی۔ اگر ہم ابھی زور زبردستی کریں گے تو وہ بد دل ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری بیٹی کسی سے پیچھے رہے یا پھر ہماری وجہ سے اسے شرمندگی ہو۔ اس لیے جیسا وہ چاہتی ہے ویسا ہی ہونے دو۔ شوہر کی بات سن کر فرحانہ بیگم خاموش تو ہو گئی تھی، لیکن اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ قندیل نے جھوٹ بولنا سیکھ لیا۔ وہ اپنی غریبی اور اپنے باپ کے پیسے کو چھپانے کے لیے وہ ایک پر ایک جھوٹ بولتی چلی گئی تھی۔ اس نے اپنی دوستوں کو ہمیشہ یہی بتایا تھا کہ اس کا باپ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے جس کی بہت اچھی نوکری ہے۔ وہ اپنے آپ کو اپنے گھر کو کسی محل اور رانی کی طرح بتایا کرتی تھی، اور اسی دوستیں بھی بڑی فخر سے اسے اپنے قصے سناتی تھی۔ قندیل کے اندر کی احساس کمتری نے اسے ایک جھوٹی دنیا میں لے جا کر کھڑا کر دیا تھا، جس میں وہ اپنی اصلی دنیا سے کہیں بہت زیادہ دور پہنچ چکی تھی، اور اب اسے اس دنیا میں جینے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی دوستوں کو کبھی اس کا سچ پتہ چلے گا، کبھی اس کی دوستیں یہ جان پائیں گے قندیل کا باپ ایک رول سموسے بیچنے والا عام سا آدمی ہے۔ اس لیے جب قندیل کے باپ نے کالج میں اسے بیٹی کہہ کر پکارا تو وہ خوف زدہ ہو گئی کہ کہیں اس کا سچ نہ کھل جائے، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ قندیل کا باپ کالج کی ہر لڑکی کو ہی بیٹی کہہ کر پکارتا تھا۔ اس میں کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن قندیل کے دل میں چوتور تھا، اسی لیے اس نے اس بات پر اتنا ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ کلیم صاحب نے بیوی کو تو سمجھا بجھا کر خاموش کروا دیا تھا، لیکن ان کے اپنے دل میں آگ جل اٹھی تھی۔ چھت پر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لگنے کے باوجود بھی انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے وجود میں آگ لگی ہو، ساری زندگی کی محنت بھی شاید رائے گاہ چلی گئی ہو۔ یہی سوچتے سوچتے وہ چھت پر ہی سو گئے تھے۔ فجر کی اذانوں پر فرحانہ بیگم انہیں ڈھونڈتی ہوئی چھت پر پہنچی تو شوہر کی حالت دیکھ کر انہیں بہت افسوس ہوا۔ اچھا خاصا ٹھنڈا موسم تھا اور وہ ٹھٹھرتے ہوئے سے چھت پر پڑی چارپائی پر سو رہے تھے۔ فرحانہ بیگم کو قندیل پر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں وہ اسے خوب ڈانٹیں گی، سمجھائیں گی کہ یہ کیا حرکت ہے۔ وہ جانتی تھی کہ کہیں نہ کہیں ان کے شوہر کو بیٹی کی باتوں پر بہت دکھ ہوا ہے۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے سوئے ہوئے کلیم صاحب کو دیکھتی رہی، جن کے چہرے پر زمانے بھر کی تھکن تھی۔ محبت سے انہوں نے کلیم صاحب کی ہاتھوں کو تھاما تو ان کا دل بری طرح چور گیا۔ کلیم صاحب کے ہاتھ جگہ جگہ سے جلے ہوئے تھے۔ گرم گرم رول سموسے بیچتے بیچتے کب ان کے ہاتھ بھی اس گرم تیل سے جل گئے تھے انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس بات کی پرواہ کی تھی۔ فرحانہ بیگم نے کلیم صاحب کے جلے ہوئے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ کچھ آنسو ٹوٹ کر ان کی آنکھوں سے گر گئے تھے۔ اپنے شوہر کی بے انتہا محبت اور محنت کو وہ ہمیشہ سر آنکھوں پر رکھتی۔ اب بھی اپنے شوہر کو ایسی حالت میں دیکھ کر انہیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ کلیم صاحبہ 50 کے قریب کے ہونے والے تھے۔ شدید محنت اور سارا دن کھڑے رہنے کی وجہ سے ان کی کمر میں بھی اکثر ہی تکلیف رہتی تھی۔ وہ کبھی منہ سے نہ کہتے، لیکن جب کبھی وہ چلتے تو ان کی جھکی ہوئی کمر دیکھ کر فرحانہ بیگم کو اچھی طرح اندازہ ہو جاتا کہ آج انہیں کس قدر تکلیف ہے۔ ان کے پوچھنے پر بھی کبھی کلیم صاحب کبھی اف نہ کہتے۔ ان کے دماغ میں تو بس ہر وقت یہی بات رہتی کہ قندیل کی خاطر انہیں کچھ بھی کرنا ہے۔ شوہر کے ہاتھوں کو تھام کر اس کی محنت اور محبت کو محسوس کرتے ہوئے فرحانہ بیگم نے خاموشی سے آنسو بہائے تھے۔ پھر جب نماز کا وقت قریب آیا تو انہوں نے شوہر کو جگایا۔ کلیم صاحب اتنی گہری نیند میں تھے کہ اذان کی آوازوں پر بھی ان کی آنکھ نہ کھلی تھی۔ فرحانہ بیگم کے بلانے پر وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھے۔ فرحانہ بیگم ناراضگی سے کہنے لگی، یہاں چھت پر آ کر سونے کی کیا ضرورت تھی؟ موسم اتنا ٹھنڈا ہے، خدا نہ خواستہ بخار ہو گیا تو کلیم صاحب سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئے تھے۔ کہنے لگے، ہاں بخار ہو گیا تو پھر کام کی چھٹی ہو جائے گی۔ تمہیں تو معلوم ہے نا کہ آگے سالانہ امتحانات ہیں اور مجھے اس کی فیس کا انتظام بھی کرنا ہے۔ فرحانہ بیگم نے سر پکڑ لیا اور غصے میں کہنے لگی، آپ کو بیٹی کے علاوہ بھی کچھ دکھائی دیتا ہے؟ اس گھر میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، بہت سے مسائل ہیں۔ آپ کو کتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں کہ اپنی کمر درد کی دوا لے لیں، کھڑا ہونا آپ کے لیے دوبارہ ہو گیا ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے میں آپ کو فضول خرچی نظر آتی ہے۔ ہر بارش میں میرے لیے باورچی خانے میں کام کرنا مشکل ہوتا ہے، سارا بارش کا پانی اندر آتا ہے۔ باورچی خانے کا کچھ کام کروا دیں، لیکن آپ ہمیشہ یہ کہہ کر منع کر دیتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، کیونکہ سارے پیسے تو آپ قندیل کی خواہش اور فرمائشوں پر خرچ کر دیتے ہیں۔
لیکن یاد رکھیں کہ بیٹی کو اتنی بھی آزادی اور نافرمانی کا عادی نہ بنائیں کہ بعد میں خود کو پریشانی ہو۔ بیوی کی بات سن کر کلیم صاحب مسکرائے اور کہنے لگے کہ آج وہ میرے گھر میں ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کی ہر خواہش پوری کر دوں۔ کل کو رخصت ہو جائے گی تو پھر کہاں میں اس کے لیے کچھ کر پاؤں گا۔ فرحانہ بیگم جو سیڑھیاں اترنے لگی تھی پلٹ کر شوہر کو دیکھا اور کہنے لگی، بیٹی کو اچھی بری عادت ہونی چاہیے۔ آپ تو اپنے طور پر سب کچھ اچھا کر دیں گے، لیکن اگر آگے سسرال میں جا کر سب کچھ اچھا نہ ملا تو کس طرح ایڈجسٹ کر پائے گی؟ یہ سن کر کلیم صاحب نے غصے میں بیوی کو دیکھا اور کہنے لگے، کیوں اذانوں کے وقت بددعائیں کرتی ہو؟ اللہ میری بیٹی کا نصیب بہت اچھا کرے گا۔ فرحانہ بیگم نے دل ہی دل میں آمین کہا تھا اور نماز کی ادائیگی کے لیے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں بیٹی سے محبت نہیں تھی، بس انہیں بیٹی کے طور طریقے سمجھ نہیں آتے تھے اور کلیم صاحب کا اسے شے دینا اسے بگاڑ دیتا۔ انہیں ایک آنکھ نہیں باتا تھا، انہیں مستقبل کے اندیشے ستاتے تھے کہ اگر قندیل کو بھی زندگی میں اتار چڑھاؤ دیکھنے پڑے جیسے انہوں نے ساری زندگی دیکھے تو وہ کس طرح ایڈجسٹ کر سکے گی۔ اس لیے وہ کبھی شوہر کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو کبھی قندیل کو، لیکن سب بے سود تھا۔ کلیم صاحب نے پہلے سے ہی بہت زیادہ محنت شروع کر دی تھی۔ وہ شام کے وقت ایک پارک کے آگے بھی رول سموسوں کا ٹھیلا لگاتے تھے، کیونکہ سالانہ امتحان کی فیس بہت زیادہ تھی جو انہیں جلد سے جلد جمع کرنی تھی۔ پھر جیسے تیسے کر کے انہوں نے وقت پر فیس بھی جمع کروا دی تھی اور امتحانات شروع ہو گئے تھے۔ قندیل پڑھائی میں ہمیشہ سے ہی اچھی تھی، اب بھی وہ دل لگا کر محنت سے پڑھ رہی تھی۔ اس نے بہت اچھے طریقے سے امتحانات دیے تھے اور پھر جب نتیجہ آیا تو پتہ چلا کہ اس نے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا ہے۔ یہ سن کر کلیم صاحب کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، لیکن ان کی خوشی اس وقت ٹھنڈی پڑ گئی جب قندیل نے یہ کہہ کر ان سے پیسے مانگے کہ اس کی دوستیں ٹریٹ مانگ رہی ہیں اور وہ اپنے دوستوں کو کسی ہوٹل لے کر چلی جائے گی، کیونکہ اس چھوٹے سے گھر میں اگر وہ اپنی دوستوں کو لائی تو اس کا سارا کچا چاٹا کھل جائے گا اور اس کی دوستوں کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کینٹین والا آدمی اس کا باپ ہے۔ قندیل کا باپ جو کچھ دیر پہلے بیٹی کی پوزیشن پر انتہائی خوش تھا، وہ اس کے لفظوں سے پوری طرح بجھ گیا تھا۔ بنا کچھ کہے کلیم صاحب نے سارے دن کی دہاڑی نکال کر قندیل کے ہاتھ پر رکھ دی تھی اور فرحانہ بیگم نے بس خاموشی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ قندیل کے جانے کے بعد انہوں نے شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو کلیم صاحب نے اپنے آنسو بیوی سے چھپا لیے۔ ایک بار پھر انہیں احساس ہوا تھا کہ وہ انتہائی غریب اور بے بس باپ ہیں جو اپنی بیٹی کے لیے صرف اور صرف شرمندگی کی وجہ ہیں۔ خاموشی سے اپنے آنسو پوچھتے وہ پرانا بیگم سے کہنے لگے، میں پڑوس والے شبیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں، تمہیں تو معلوم ہے نا کہ وہ محکمہ تعلیم میں کسی اچھی پوسٹ پر ہے۔ جا کر ان سے بات کرتا ہوں اور پتہ کرتا ہوں کہ اگر آگے کون سی یونیورسٹی میں مجھے قندیل کا داخلہ کروانا چاہیے۔ یہ سن کر فرحانہ بیگم اچھل پڑی، کہنے لگی، بس کالج پورا ہو گیا، اب اس کی شادی کی فکر کرو، پہلے ہی اس کی پڑھائی نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ اب اگر کسی یونیورسٹی میں چلی گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کر دے۔ کلیم صاحب نے بیوی کو ناراضگی سے دیکھا اور کہنے لگے کہ میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، بس۔ وہ گھر سے نکل گئے تھے اور فرحانہ بیگم نے اپنے شوہر کے حق میں دعا کی تھی۔ اسی شام دوستوں کو پارٹی دے کر قندیل بہت خوشی خوشی گھر لوٹی تھی اور پھر اس کے باپ نے اسے بتایا تھا کہ انہوں نے شبیر صاحب سے بات کر لی ہے، جلد ہی اس کا ایک اچھی یونیورسٹی میں داخلے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ اور بھی خوش ہو گئی تھی، لیکن اس نے اپنے باپ کا شکریہ ادا نہ کیا تھا اور نہ ہی اپنے باپ کی محنت کو سراہا تھا۔ پھر کچھ دن بعد کالج والوں نے فون کر کے اطلاع دی کہ کالج میں ایک تقریب رکھی گئی ہے اور جتنی لڑکیوں نے پوزیشن حاصل کی ہے ان سب کو کالج کی طرف سے میڈل دیا جائے گا۔ پوزیشن لینے والی لڑکیوں کے والدین کو بھی خاص طور پر بلایا گیا تھا۔ قندیل میڈل کا سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، لیکن اس نے اپنے ماں باپ کو صاف کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گے، میں کوئی بھی بہانہ بنا دوں گی۔ اس بار بھی بیٹی کی بات پر کلیم صاحب نے کچھ نہ کہا اور وہ دن آگے جب قندیل کو کالج کی طرف سے میڈل مل رہا تھا وہ خوب تیار ہو کر کالج چلی گئی تھی اور پھر کالج کے اسٹیج پر اس کا نام پکارا گیا۔ وہ پہلے ہی طالبہ تھی جسے سب سے پہلے میڈل سے نوازا جانا تھا، کیونکہ اس نے ہی سب سے زیادہ نمبر لیے تھے۔ بڑے غرور اور فخر کے ساتھ اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھ کر اسٹیج پر پہنچی تو کرسی پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کی جان نکل گئی، کیونکہ جو شخص اس تقریب کا مہمان خصوصی تھا اور جو لڑکیوں کو میڈل دینے والا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کے پڑوسی شبیر صاحب تھے، جو محکمہ تعلیم کے ایک اچھے عہدے پر فائز تھے۔ وہ قندیل کو اور قندیل کے والد کلیم صاحب کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے۔ جب وہ میڈل دینے کے لیے قندیل کے پاس آئے تو خوب مبارکباد دی اور ساتھ ہی انہوں نے مائک پر یہ بات اناؤنس کی
کہ انہیں اس بات کی بہت خوشی ہے اور فخر ہے کہ ان کے علاقے کی بچی نے اپنے علاقے کا اتنا نام روشن کیا ہے۔ اپنے والد کی بے انتہا محنت کو اس نے رائیگاں نہیں جانے دیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح قندیل کے والد صاحب اسی کالج میں رول سموسے بیچ کر اپنی بیٹی کو آج اس مقام پر کھڑا کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ قندیل کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس سچ کو وہ چھپانا چاہتی تھی، شبیر صاحب نے اسی بڑی خوشی اور فخر کے ساتھ دنیا کے آگے رکھ دیا تھا، اور یہ سن کر سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ قندیل کے پروفیسرز اور ٹیچرز اسے مبارکباد دے رہے تھے کہ اس نے اپنے باپ کا نام کتنا روشن کیا ہے، لیکن وہ بس شرمندگی سے اپنے دوستوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پھر جب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئیں تو اس کی دوستیں بھی خوشی سے اسے مبارکباد دیتے ہوئے کہنے لگی کہ تم نے تو کبھی بتایا ہی نہیں کہ کلیم چاچا تمہارے باپ ہیں۔ وہ تو بہت ہی محبت کرنے والے شفیق انسان ہیں۔ تم تو بڑی خوش قسمت ہو قندیل، جو تمہیں ایسے والد ملے۔ تم نے یہ بات ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ہم کون سا مفت کے سموسے لینے؟ قندیل کی دوست نے ہنستے ہوئے اسے مبارکباد بھی دی تھی اور اس کے والد کی تعریف بھی کی تھی۔ پھر سبھی دوستیں اس کے والد کی تعریف کرنے لگی کہ وہ کتنی محبت کرنے والے اور شریف انسان ہیں، اور کتنی محنت کر کے انہوں نے قندیل کو پڑھایا ہے۔ اور یہ سن کر قندیل حیران رہ گئی۔ اسے تو لگتا تھا کہ اس کی دوستیں اس کا مذاق اڑائیں گی کہ اس کے والد رول سموسے بیچتے ہیں، لیکن وہ تو اس کے والد پر فخر محسوس کر رہی تھی۔ پہلی بار قندیل کو احساس ہوا تھا کہ اس نے اپنے والد کی محبت اور ان کے جذبے کو ہمیشہ دنیا کی نظر سے دیکھا تھا، کبھی بیٹی کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اس کی دوستیں اس کے والد سے محنت کو ایک بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہوئے انہیں سراہ رہی تھی۔ قندیل اپنا میڈل سینے سے لگائے گرتی پڑی گھر پہنچی تھی۔ کلیم صاحب بے صبری سے اس کے منتظر تھے۔ اس کے ہاتھ میں میڈل دیکھ کر وہ بہت خوشی سے آگے بڑھے تاکہ اسے مبارکباد دے سکے، لیکن قندیل ان کے سینے پر سر ٹکا کر رونے لگی۔ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے اپنے ہر کیے کی معافی مانگی تھی اور اپنا میڈل ان کے گلے میں ڈالتے ہوئے فخر سے کہا تھا کہ آج سے میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے باپ نے مجھے اپنی زندگی کی ہر سانس کو مجھ پر قربان کیا ہے۔ بیٹی کے منہ سے ایسی بات سن کر کلیم صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے۔ انہوں نے قندیل کو سینے سے لگا لیا تھا اور فرحانہ بیگم نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ ان کی ساری دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ ان کے شوہر کی محنت رائیگاں نہیں گئی تھی۔